ویلکم بیک۔ خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو پاکستان اس سٹرکچر کو تباہ کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ امریکی نائب صدر کے بیان نے بھارت کے ایکشن کے لیے کھڑکی کھولی ہے۔ بھارت چاہے تو اقوام متحدہ سے تحقیقات کروا لے۔ امریکی نائب صدر نے گنجائش نکالی ہے، بھارت سے فیس سیونگ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ امریکی نائب صدر کے بیان نے بھارت کے ایکشن کے لیے کھڑکی کھولی ہے، بھارت چاہے تو اقوام متحدہ سے تحقیقات کروا لے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، بھارت کو عالمی سطح پر وہ موقف نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ بھارت نے عالمی برادری کے سامنے پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں کیا، اور خواجہ آصف نے مزید کہا کہ بھارت مسلسل اشتعال دلا رہا ہے لیکن ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج عوام کے ساتھ متحد ہے اور دفاع وطن کے لیے ہر دم تیار ہے۔ فورم نے بھی آرمی چیف کی آواز پر لبیک کہا۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان بھارت کی عدم استحکام کی سازشوں کو قومی اتحاد اور فیصلہ کن اقدامات سے ناکام بنائے گا۔ عسکری قیادت کا دو ٹوک پیغام۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں اعلیٰ عسکری قیادت کے اہم اجلاس میں خطے کی صورتحال، بالخصوص پاک بھارت کشیدگی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر تفصیلی غور کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خطاب میں کہا، پاک فوج عوام کے ساتھ متحد ہے اور دفاع وطن کے لیے ہر دم تیار ہے۔ فورم نے بھی آرمی چیف کی آواز پر لبیک کہا۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ شرکا نے بھارت کی جانب سے مسلسل خود ساختہ بحرانوں، پلوامہ جیسے ڈراموں اور پہلگام واقعے کے پس پردہ عزائم کو بے نقاب کیا۔ کہا گیا کہ بھارت ان ہتھ کنڈوں سے پاکستان کی اقتصادی بحالی اور مغربی سرحدوں پر توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ فورم نے خبردار کیا کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے خطے میں خطرناک کھیل کھیل رہا ہے جو جنوبی ایشیا کے لیے سنگین نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ بھارت کو ان مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی دہشت گرد پراکسیوں کو فعال کرنے میں ناکامی اٹھانا پڑے گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی، جبر یا جارحیت سے پاکستان کی ترقی کے سفر کو نہیں روکا جا سکتا۔ بھارت کی ہر چال کو قومی یکجہتی اور عملی اقدامات سے ناکام بنایا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں۔ سعودی عرب، یو اے ای اور کویت کے سفیروں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ سعودی عرب خطے میں امن کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب کا دو ٹوک موقف۔ وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی اہم ملاقات۔ وزیر اعظم نے سعودی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں۔ واقعے کی شفاف بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ دہرا دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی استحکام کی کوششوں کی سبوتاژ کرنا ناقابل فہم ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا برادر ملک سے خطے میں کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔ یو اے ای کے سفیر سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا، ہم مغربی محاذ سے پیدا ہونے والی دہشت گردی سے نمٹ رہے ہیں۔ پہلگام واقعہ سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ بھارتی جارحانہ اقدامات کا مقصد پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ بغیر ثبوت پہلگام واقعے کو پاکستان سے منسلک کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات مسترد کرتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے کہ جس سے علاقائی امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو۔ پاکستان دہشت گردی کی تمام شکلوں کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے ملکی دفاع اور قومی سلامتی کے لیے پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے یک زبان ہو کر آواز اٹھانے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کے اس کردار سے نہ صرف عوامی یکجہتی کو فروغ ملے گا بلکہ عوام میں اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہوگی۔ سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات کے دوران سینیٹر صدیقی نے ملکی دفاع کے عزم پر مبنی اس متفقہ قرارداد کا بھی ذکر کیا جو حالیہ دنوں میں ایوان بالا میں پیش کی گئی، اور ان کے مطابق اس قرارداد کی تیاری اور منظوری میں تمام جماعتوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن ملک دفاع جیسے عظیم مقصد کے لیے ہر طرح کے اختلافات کو ایک طرف رکھ دینا اچھی اور قابل تقلید روایت ہے۔ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرے تو بنگلہ دیش 7 بھارتی ریاستوں پر قابض ہو جائے گا۔ بنگلہ دیشی جنرل کے دھماکہ خیز بیان کے بعد بھارت میں ہلچل مچ گئی۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے قریبی ساتھی بنگلہ دیش رائفلز کے سابق سربراہ
میجر ریٹائرڈ فضل الرحمان نے تجویز دی ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو بنگلہ دیش کو چین کے ساتھ مل کر بھارت کی شمالی مشرق کی ریاستوں پر قبضہ کر لینا چاہیے، اور بھارتی میڈیا ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑا گیا ہے، اور بھارت کے شمال مشرق میں واقع ان 7 ریاستوں کو 7 بہنیں بھی کہا جاتا ہے، اور ان ریاستوں میں اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، منی پور اور میزورام، ناگالینڈ اور تریپورم شامل ہیں۔ بھارت کا ان ریاستوں سے زمینی رابطہ صرف 1 گھنٹے راہداری کے ذریعے قائم ہے جو 22 کلومیٹر تک چوڑی ہے، اور ان ریاستوں کی سرحدیں چین، بنگلہ دیش، میانمار، نیپال اور پھر بھوٹان سے جا کر ملتی ہیں۔ بھارت کی ان 7 ریاستوں میں علیحدہ پسندی کی تحریکیں طویل عرصے سے چل رہی ہیں، جن میں بھارت اب تک بری طرح ناکام اور مالی اور جعلی نقصان اٹھاتا رہا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ ہم نے دنیا سمیت بھارت کو یقین دہانی کروائی ہے، ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ بھارت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کہ وہ کوئی کارروائی نہیں کرنے جا رہے۔ اطلاع ملی ہے کہ بھارت مدارس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ہماری تیاری اپنے دفاع کے لیے ہے، کوئی حملہ کیا تو بروقت جواب دیا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ بولے کہ پاکستان کی بیانیے کو جنگ میں بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا ہے۔ پاکستان نے بیانیے کی جنگ بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا، یہ کہنا ہے مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کا۔ دنیا سمیت بھارت میں بھی بھارت کے خلاف اور اس پہلگام حملے کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے مرکزی کنوینر اور سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کوئٹہ میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بدقسمتی سے ہماری حکومت اب تک تجارت کو سمجھ نہیں سکی، کاروبار میں سب سے زیادہ اہمیت وقت کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ تاجر برادری حکومت سے کوئی امید اور توقع نہ رکھیں۔ تاجر برادری حکومت کے پاس صرف اپنے وسائل کا حل اور انویسٹر کی وجہ سے نہیں بلکہ حکومت کی وجہ سے بڑی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا مزید کہنا تھا کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا اور ملک اب 24,000 میگا واٹ کے سولر کے لیے یہ عوام نے اپنے پیسوں سے لگائے ہیں۔ جب تک کاروبار نہیں چلے گا، ملک نہیں چلے گا۔ آج پاکستان بیرون ملک مختلف مزدوری کرنے والوں کے سر پر چل رہا ہے۔ چین پر ٹیرف لگنے کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سیاست اور معیشت آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ سیاسی انتشار ہو اور کاروبار چلے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب UCP کے زیر اہتمام ایلو منائی ری یونین 2025 کی گرینڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے UCP کے سابق طلباء اور طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا مقصد سابق طلباء کی پیشہ ورانہ کامیابیوں کو سراہتے اور اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان روابط کو مزید مستحکم بنانا تھا۔ ایونٹ میں میڈیا، انجینئرنگ، بزنس کونسل اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے نامور شخصیات کے علاوہ مختلف معروف قومی اور بین الاقوامی کمپنیز کے CEOs اور انڈسٹری پر پروفیشنلز نے بھی شرکت کی۔ تقریب کی صدارت یونیورسٹی کے پروریکٹر ڈاکٹر حماد نوید نے کی، جبکہ پروووسٹ میں محمد یعقوب اور ایلومنائی ریلیشنز آفس کے ہیڈ علی اعزاز نے مہمان خصوصی کو خوش آمدید کہا۔ ڈاکٹر حماد نوید نے اپنے خطاب میں فارغ التحصیل طلباء کی کامیابیوں کو یونیورسٹی کی اصل طاقت قرار دیا۔ تقریب میں UCP ایلومنائی ایسوسی ایشن کے صدر اور منتخب عہدیداران بھی موجود تھے۔ پاکستان میں سول سوسائٹی کو مؤثر، فعال اور خود مختار بنانے کی سمت ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے فیم پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد کمیونٹی کی قیادت میں ترقی، شمولیتی معیشت اور سماجی انصاف کو فروغ دینا ہے۔ لاہور میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ سابق میئر امیر مصباح الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، اور مریم خان نائب صدر ساؤتھ ایشین ویمن ڈیولپمنٹ فورم نے پاکستان میں فیم پروجیکٹ کی فنڈنگ کے بارے میں آگاہ کیا۔ فیم پروجیکٹ کے تحت 6 سول سوسائٹیز تنظیموں کو گرانٹ دی گئی ہے، جن میں سہولت کاری اتحاد، نقاش فاؤنڈیشن، ٹیکنیکل سروسز ایسوسی ایشن، سوسائٹی فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ، صنفی اتحاد شامل ہیں۔
پاکستان میں آٹوموٹیو صنعت تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے، جہاں HRL انجینئرنگ نے قومی ترقی اور جدید انفراسٹرکچر کے میدان میں آہنگ سنگ میل عبور کیا ہے۔ تعمیراتی شعبے میں معیار کارکردگی اور جدید سوچ کے ساتھ نمایاں مقام بنانے والی HRL انجینئرنگ کیپٹل اسمارٹ سٹی لاہور اسمارٹ سٹی اور دیگر صنعتی منصوبوں میں اپنی خدمات کے ذریعے ایک نیا باب رقم کر دیا۔ قومی ویژن 2030 کے تحت HRC انجینئرنگ کی ذیلی کمپنی کیپٹل اسمارٹ موٹرز کے پاکستان میں الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں کے ایک مکمل ایکو سسٹم کی بنیاد رکھ رہی ہے، جس کا مقصد چارجنگ انفراسٹرکچر، CKD پلانٹ اور بیٹری مینوفیکچرنگ اور ڈیجیٹل انٹیگریشن کے ساتھ ساتھ جدید اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کو فروغ دینا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ CSM گیلی برانڈز اور زیکر گیلی اور ریڈارا گیلی اور اسی طرح فرائزون اور ڈاگ فینگ اور فورتھنگ کو پاکستان میں متعارف کروا رہا ہے، اور یہ برانڈ جدید ترین EV کلومیٹر ٹیکنالوجیز اور رینج میتھانول فیول سپورٹ اور کمرشل گاڑیوں کے شیشے میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں ڈیٹ کیپٹل مارکیٹس کے ذریعے گرین فنانسنگ کے موضوع پر انفرازامن نے برٹش ہائی کمیشن SECP اور PIDG کے تعاون سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں ماہرین نے گرین فنانسنگ اور VP بانڈز کے ذریعے مقامی سرمایہ کاروں کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انفرازامن کی CEO ماہین احمد نے بانڈز پر کریڈٹ گارنٹی کے ذریعے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھانے اور ماحول دوست انفراسٹرکچر کی اہمیت پر روشنی ڈالی، اور SECP کے چیئرمین عاقب سعید نے ریگولیٹری کی جدت کے عزم کا اعادہ کیا۔ شرکاء نے گرین فنانسنگ کے نظام کو وسعت دینے اور پبلک اور پرائیویٹ اشتراک سے مالیاتی انسٹرومنٹس کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کراچی میں آج ایک منفرد اور دل موہ لینے والی ڈانس پرفارمنس خواب پیش کی گئی، جو روایتی اور جدید رقص کی حسین آمیزش ہے۔ اس شو کو محسن بابر پروڈکشن نے پیش کیا، اور اس کا مقصد صرف تفریح نہیں بلکہ کہانی کو رقص کے ذریعے بیان کرنا تھا۔ کراچی کی آرٹس کونسل میں آج پیش کیا گیا خواب ایک ڈانس تھیٹر جس نے ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ دیا۔ یہ پرفارمنس محبت، جدائی اور جذبات کی پیچیدہ کہانی کو رقص کی زبان میں بیان کرتی ہے، اور شو میں کتھک، صوفی لوک اور جدید رقص کے رنگ نمایاں تھے۔ اس تھیٹر کو معروف کوریوگرافر اور پرفارمنگ آرٹسٹ محسن بابر نے پیش کیا، جنہوں نے اپنے 13 رکنی گروپ کے ساتھ یہ جادو بکھیرا، اور محسن بابر پاکستان اور بیرون ملک کے خلاف اور جدید رقص میں مہارت رکھتے ہیں۔ جامعہ کراچی کے قریب واقع واٹر کارپوریشن کی 84 انچ چکوتر کی پرانی پائپ لائن پھٹ گئی ہے، جس کے بعد واٹر کارپوریشن کا عملہ موقع پر پہنچ کر ہنگامی بنیادوں پر مرمتی کام میں مصروف ہو گیا۔ چیف آپریٹنگ آفیسر واٹر کارپوریشن انجینئر اسد اللہ خان کا کہنا ہے کہ یہ لائن 1956 اور 1971 میں بچھائی گئی تھی، جن کا لائف ٹائم اب مکمل ہو چکا ہے۔ متاثرہ لائنیں سائفن 19 کے مقام پر واقع ہیں، جہاں یو شیپ ساخت کے باعث پانی کا دباؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جو پرانی لائنوں کو پھٹنے کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ حصے کو جدید MS پائپ سے تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کے دونوں سروں پر 300 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرم کیا گیا اور سکہ لگایا جا رہا ہے تاکہ مرمت مضبوط اور دیر پا ہو۔ واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ مرمتی کام ہفتے کی شام تک مکمل کر لیا جائے گا۔ چیئرمین CDA اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت CDA کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں CDA کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ممبر ایڈمن، ممبر اسٹیٹ، ممبر انجینئرنگ، ممبر پلاننگ، ممبر انوائرمنٹ، ممبر ٹیکنالوجی اور CDA کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں CDA کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین CDA نے تمام پروجیکٹس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت کی۔ پہلگام فالس فلیگ پر بھارت کی بوکھلاہٹ، سچ دبانے کی نئی کوشش۔ کاکول میں وزیراعظم کا 2 ٹوک موقف،
بھارت کو برداشت نہ ہوا، کاکول اکیڈمی میں وزیراعظم کی تقریر نے بھارت کی نیندیں اڑا دیں، بھارتی دباؤ پر یوٹیوب نے وزیراعظم شہباز شریف کی تقریر ہٹا دی، آزادی اظہار پر وار، بھارت نے وزیراعظم پاکستان کی تقریر کو نشانہ بنا ڈالا، وزیراعظم کی تقریر پر پابندی لگا دی، بھارت نے یوٹیوب پر پابندی لگوا کر اپنی کمزوری ظاہر کر دی۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی یورپی یونین کے خصوصی نمائندے کایا کلاس سے ٹیلی فونک گفتگو، اسحاق ڈار نے بھارتی بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل کرنا عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، پاکستان نے غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی تجویز دوبارہ پیش کی اور کایا کلاس نے دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مذاکرات پر زور دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پاناما کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، وزیر خارجہ نے انہیں موجودہ علاقائی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ انڈیا میں مسلمانوں اور کشمیریوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ، پہلگام حملے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلگام حملے کے بعد انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تشدد کے واقعات میں اضافہ، خاص طور پر انڈیا کے مختلف حصوں میں آباد کشمیری طلبہ اور کاروباری افراد پر ہندو انتہا پسندوں کے حملے، کشمیری طلبہ اور کاروباری افراد حالات کے پیش نظر جموں و کشمیر واپسی پر مجبور ہو گئے۔ واشنگٹن میں قائم تنظیم سینٹر فار دی اسٹڈی آف آرگنائزڈ ہیٹ کا کہنا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد ہندوستان میں شدت پسند ہندو گروپس کی طرف سے نفرت انگیز تقاریر میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رکیب حمید نائک نے کہا کہ اب تک ہم نے گزشتہ 8 دنوں میں 35 سے زائد ایسے واقعات کو ریکارڈ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلگام حملے کو مسلم دشمنی کو فروغ دینے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد انڈین میڈیا میں ایسی بہت سی رپورٹ شائع اور نشر ہوئی، جبکہ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز وائرل ہیں جن میں مسلمانوں کو دھمکانے یا مشتعل افراد کی جانب سے ان پر حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ایسی ایک وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش کے شہر علی گڑھ میں اسکول سے گھر لوٹتے ہوئے ایک 15 سالہ مسلمان لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا اور اسے سڑک پر چشمہ پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی پر مجبور کیا۔ جنوبی ریاست کرناٹک میں مشتعل ہجوم نے ایک مسلمان شخص کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے پر تشدد کر کے شہید کر دیا۔ رکیب حمید نائک نے کہا کہ پہلگام حملے کو ایک وسیع تر فرقہ وارانہ فلیش پوائنٹ میں تبدیل کرنے کی واضح اور فعال کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پی جے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما نے کہا ہے کہ ان کی ریاست میں مقامی پولیس نے کم از کم 34 ملک دشمنوں کو جیل بھیج دیا ہے۔ انہوں نے اس کارروائی کو پاکستان کی حمایت کرنے والے غداروں کے خلاف کریک ڈاؤن قرار دیا ہے۔ NICVD نے بھارت سے واپس آنے والے بہن بھائی کے لیے مفت دل کی سرجری کی پیشکش کر دی ہے۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی نے 2 پاکستانی بچوں 9 سالہ عبداللہ اور 7 سالہ منیسا جو پیدائشی دل کی بیماری میں مبتلا ہیں، قومی ادارہ برائے امراض قلب نے دونوں پاکستانی بچوں کے علاج کی ذمہ داری لی اور بچوں کی پیدائشی دل کی بیماری کے لیے اعلیٰ میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ ماہرین نے تصدیق کی کہ دونوں بچوں کی سرجری یہاں پر ممکن ہے اور کراچی میں مکمل محفوظ طریقے سے ممکن ہے۔ بھارت میں علاج کی ناکامی کے بعد والد نے NICVD پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ متاثرہ بچوں کے والد فی الحال AFIC راولپنڈی میں دوسرے ماہرین سے مشاورت کے لیے موجود۔ سرجری کی تاریخ والد کی حتمی منظوری کے بعد طے کی جائے گی۔ پاکستان کا پانی بند کرنے والا بھارت خود پانی کے مسئلے سے دوچار ہو گیا۔ پنجاب اور ہریانہ پانی کے معاملے پر آمنے سامنے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھگونت مان نے ہریانہ کو پانی بند کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی میٹنگ کے دوران تمام جماعتوں کانگریس، بھارتیہ جنتا پارٹی، عام آدمی پارٹی، شرومنی اکال دل، بہوجن سماج پارٹی، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور CPIM نے پنجاب کے آبی مفادات کے تحفظ کے لیے آئندہ لاہ عمل طے کیا، جبکہ ریاستی حکومت نے پانی کے مسئلے پر بحث کرنے اور ایک قرارداد منظور کرنے کے لیے 5 مئی کو پنجاب اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلا لیا۔ آل پارٹیز کانفرنس میں یہ تجویز کیا گیا کہ موجودہ تعطل پر ایک آل پارٹی وفد وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ پنجاب BJP کے صدر سنیل جھاکھڑ، جنہوں نے سابق وزیر منورجن کالیا کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کی، نے مشورہ دیا کہ نمائندوں کو وزیر اعظم یا مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملنا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ان کی مداخلت طلب کرنی چاہیے۔ پانی کے کسی بھی غیر مجاز اخراج کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے ننگل ڈیم پر سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا۔ پنجاب پولیس نے ڈیم کے کنٹرول روم کا چارج سنبھال لیا اور سائٹ تک رسائی بند کر دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔